السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مقیتا وسیم اور آج ہم قرآن کی ایک انتہائی اہم آیت پر غور کریں گے جو جنگ، دفاع اور حدود اللہ کے اصول کی وضاحت کرتی ہے۔ عربی آیت: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اردو ترجمہ: جہاں کہیں تمہیں وہ لوگ ملیں جنہوں نے تم سے لڑائی کی، انہیں قتل کرو، اور جہاں سے تمہیں نکالا گیا وہاں سے تم انہیں نکالو۔ فتنے یعنی ظلم و شر قتل سے زیادہ سخت ہیں، اور تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے لڑیں، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مارو، یہ کافروں کا بدلہ ہے۔ یہ آیت پہلی آیت 190 کا تسلسل ہے جو دفاع، عدل اور حدود کے اصول پر روشنی ڈالتی ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ یعنی لڑائی صرف وہاں جہاں دشمن تم پر حملہ کرے۔ یہ جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی حکمت ہے۔ پھر فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ظلم کی جگہ پر ظلم کا جواب دو مگر حد میں رہو۔ سب سے اہم جملہ الفتنة اشد من القتل، فتنہ یعنی شر، ظلم، بے انصافی کبھی بھی صرف جسمانی لڑائی سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی معاشرہ تباہ کرنے والا عنصر صرف طاقت نہیں بلکہ فساد اور ظلم ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے طاقت کا مقصد انصاف ہے، ظلم کی حوصلہ شکنی ہے، عبادت اور مقدس جگہوں کی حرمت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس لڑائی نہیں، اللہ نے عبادت کے مقام کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت اور اخلاق کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ جدید نفسیات اور کانفلکٹ سٹڈیز بتاتی ہیں پریمپٹیو اگریشن سے معاشرے میں نفسیاتی اور سماجی نقصان ہوتا ہے۔ دفاعی رد عمل اور باؤنڈری سیٹنگ تحفظ پیدا کرتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس اور رول بیسڈ ایکشنز انسان کو گہرائی سے مضبوط بناتی ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان اپنی طاقت کو اخلاق اور حدود کے اندر رکھتا ہے تو دماغ کا ڈیسیژن میکنگ حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس مضبوط ہوتا ہے اور جذباتی رد عمل یعنی ایمگڈیلا کنٹرول میں رہتا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے فتنے قتل سے زیادہ خطرناک ہیں، یعنی فساد کو روکنا جسمانی لڑائی سے پہلے ضروری ہے۔ عملی پیغام: یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ صرف دفاع میں، ظلم کا جواب ظلم سے، مقدس مقامات کی حرمت۔ یہ اصول آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، انصاف اور حکمت ایک ساتھ چلیں۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں طاقت عطا فرما مگر عدل کے ساتھ، ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنے کی جرأت دے مگر حد کے اندر، ہمارے دل کو فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنے والا بنا۔ آمین۔